ذرا سوچیں، 15ویں صدی کا وسطی ایشیا، ایک ایسی دنیا جہاں ہر طرف افراتفری تھی۔ گولڈن ہورڈ جو کبھی ایک بہت بڑی طاقت تھی اب ٹوٹ چکی تھی، اور اس کے زوال نے ایک خلا پیدا کر دیا تھا۔ اس خلا میں ہر قبیلہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا تھا، لیکن اسی انتشار کے بیچ ایک نئی قوم کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، ایک ایسی قوم جسے ایک عظیم رہنما کی تلاش تھی۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ اس دور کی پوری حقیقت ہے۔ وسیع میدانوں کے خانہ بدوش قبیلوں کے لیے زمین ہی تو سب کچھ تھا۔ ان کا وجود، ان کی شناخت، ان کا مستقبل سب اسی زمین سے جڑا تھا۔ اگر زمین چھن گئی تو سمجھیں سب کچھ ختم ہو گیا۔ یہ صرف ایک علاقہ نہیں تھا، بلکہ زندگی اور موت کا میدان تھا۔ تو گولڈن ہورڈ کے ٹوٹنے سے جو طاقت کا خلا پیدا ہوا، وہاں چنگیز خان کی نسل سے تعلق رکھنے والے نئے حکمران ابھرنے لگے۔ انہی میں سے ایک تھی قازق خانات، جس کی بنیاد رکھی گئی تھی آزادی کی ایک زبردست خواہش پر۔ تو بنیادی طور پر قازق خانات کی شروعات ایک بغاوت سے ہوئی۔ کیری اور جانی بیگ نے ایک حریف خاندان یعنی ابو الخیر کی حکمرانی ماننے سے صاف انکار کر دیا اور اپنے لوگوں کے لیے ایک آزاد مستقبل کا راستہ چنا۔ یہ اس وقت ایک بہت ہی جرأت مندانہ قدم تھا۔ اور بس یہیں سے کہانی کا اصل موڑ شروع ہوتا ہے۔ پہلی نسل نے بنیاد تو رکھ دی، لیکن اب اگلی نسل پر یہ بھاری ذمہ داری تھی کہ وہ اس نئی ریاست کو نہ صرف دشمنوں سے بچائیں بلکہ اسے مضبوط بھی بنائیں۔ اب میدان میں دو اہم کردار آتے ہیں۔ ایک طرف تخت پر بیٹھے خان برندوق، اور دوسری طرف میدان جنگ کے ذہین سپہ سالار قاسم۔ تھے تو دونوں ایک ہی خاندان کے، لیکن قیادت کے معاملے میں دونوں کے فلسفے بالکل الگ تھے۔ یہاں قیادت کے دو بالکل مختلف انداز آپس میں ٹکراتے ہیں۔ ایک طرف ہے برندوہان، جن کا ماننا تھا کہ اصل طاقت تلوار میں ہے، فوری ایکشن فوری نتائج۔ دوسری طرف قاسم ایک شطرنج کے کھلاڑی کی طرح تھے، جو ہر چال چلنے سے پہلے 10 قدم آگے کا سوچتے تھے۔ اور یہ بات ان کی سوچ کے فرق کو بالکل صاف کر دیتی ہے۔ برندوق ایک حریف قبیلے پر فوراً حملہ کرنا چاہتے تھے، جبکہ قاسم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تو اصل دشمن یعنی شیبانیوں کا بچھایا ہوا ایک جال ہے۔ چلیے اب دیکھتے ہیں اس سب سے بڑے خطرے کو جو خانات کے سر پہ منڈلا رہا تھا، محمد شیبانی۔ یہ نام تھا قزاقوں کے پرانے دشمن ابو الخیر خان کے پوتے کا، اور وہ اپنے دادا کی کھوئی ہوئی وراثت کو ہر قیمت پر واپس چھیننے کے ارادے سے آیا تھا۔ اس کے لیے یہ صرف زمین کی جنگ نہیں تھی، بالکل نہیں، یہ ایک ذاتی معاملہ تھا۔ یہ تاریخ کا بدلہ تھا، عزت اور وراثت کی جنگ تھی، جس نے اس دشمنی کی آگ کو اور بھی زیادہ بھڑکا دیا تھا۔ اور یہاں شیبانی ایک بہت ہی چالاک چال چلتا ہے۔ وہ غزوہ یعنی مقدس جنگ کا اعلان کر دیتا ہے۔ ایسا کر کے اس نے اپنے حملے کو ایک سیاسی جنگ کے مقابلے ایک مذہبی فریضہ بنا دیا، جس سے اسے اپنی فوج کو اکٹھا کرنے میں بہت مدد ملی۔ شیبانی کی حکمت عملی کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف ایک جنگجو نہیں تھا، بلکہ ایک ماہر سیاستدان بھی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ دشمن کو اندر سے کیسے توڑا جائے۔ وہ قازقوں کے اتحادیوں کو آپس میں لڑواتا، سیاسی چالیں چلتا اور اہم شہروں پر قبضے کی منصوبہ بندی کرتا۔ اس کا مقصد صرف فوجی فتح نہیں تھا، بلکہ قازقوں کے اتحاد کو جڑ سے اکھاڑنا تھا۔ لیکن جب خطرہ اتنا بڑا ہو تو اصلی لیڈرشپ ہمیشہ ابھر کر سامنے آتی ہے، اور یہاں قاسم کی حکمت عملی اور بہترین قیادت برندوق کے غصے پر حاوی ہونا شروع ہو گئی۔ اس کی سب سے بہترین مثال ہے سیگناک کی فتح۔ ذرا سوچئے، قاسم نے اپنا آبائی دارالحکومت واپس لے لیا، اور ایک قطرہ خون بہائے بغیر اس نے طاقت کے بجائے ذہانت کا استعمال کیا، جس سے لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت کئی گنا بڑھ گئی۔ لیکن جیسا اکثر ہوتا ہے، ایک ہی کامیابی دوسرے کے لیے حسد کا سبب بن جاتی ہے۔ قاسم کی بڑھتی ہوئی مقبولیت حکمراں خان برندوق کے لیے ایک خطرہ بن گئی، اور ان کے درمیان کی دراڑ مزید گہری ہوتی چلی گئی۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جہاں سب کچھ ٹوٹ جاتا ہے۔ برندوق اپنے حسد اور شک میں اندھا ہو کر بھرے دربار میں قاسم پر غداری کا الزام لگا دیتا ہے اور اسے فوج کی کمان سے ہٹا دیتا ہے۔ یہ ایک تباہ کن فیصلہ تھا۔ تو اب حالات اس موڑ پر آ گئے تھے کہ قازقوں کو فیصلہ کرنا تھا۔ انہیں اپنا ایک حقیقی رہنما چننا تھا، کیونکہ شیبانی کا خطرہ اب سر پر آ پہنچا تھا۔ سوال یہ تھا کہ جب خانات اندر سے ٹوٹی ہوئی ہو، جب ان کا سب سے قابل کمانڈر سائیڈ لائن ہو چکا ہو، تو کیا وہ شیبانی کے آخری حملے کا سامنا کر پائیں گے؟ اب ان کی بقا کا انحصار صرف اتحاد پر تھا۔ اور ہوا وہی جس کا ڈر تھا۔ برندوق نے فوج کی قیادت کی، لیکن بری طرح شکست کھائی۔ زخمی اور مایوس ہو کر آخرکار اس نے کمان اسی شخص کو دی جسے اس نے خود نکالا تھا، قاسم کو۔ یہ صرف ایک فوجی فیصلہ نہیں تھا، بلکہ اپنی غلطی کا اعتراف بھی۔ اور قاسم نے کیا کیا؟ ان الفاظ کے ساتھ اس نے ٹوٹی ہوئی فوج میں ایک نئی روح پھونک دی۔
اس نے سب کو یاد دلایا کہ یہ جنگ صرف ایک جنگ نہیں، یہ اپنی زمین، اپنے لوگوں اور اپنے مستقبل کی جنگ ہے۔ نتیجہ ایک شاندار فتح۔ قاسم کی قیادت نے شیبانی کی فوج کو کچل کر رکھ دیا اور خانات کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ اس نے خود کو اپنے لوگوں کا غیر متنازع نجات دہندہ ثابت کیا۔ اس عظیم فتح کے بعد سب کچھ واضح ہو گیا۔ بیوں کی کونسل نے متفقہ فیصلہ کیا، قاسم ہی نئے عظیم خان ہوں گے۔ میدان جنگ کی فتح نے اب سیاسی طور پر بھی اپنا رنگ دکھا دیا تھا۔ لیکن قاسم کی کہانی صرف ایک جنگ جیتنے والے ہیرو کی نہیں ہے، بالکل نہیں۔ اس کا اصل کام تو اب شروع ہوا تھا، ایک قوم کی تعمیر کا کام۔ دیکھیے، اس نے صرف جنگ نہیں جیتی، اس نے ایک بکھری ہوئی قوم کو جوڑا۔ اس نے ایسے قوانین بنائے جو سب کے لیے یکساں تھے، چاہے وہ کوئی عام آدمی ہو یا سلطان۔ اس نے صرف سرحدیں محفوظ نہیں کیں بلکہ انصاف اور نظام کی بنیاد رکھ کر ایک قوم کی روح کو تشکیل دیا۔ تو آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے کہ ایک لیڈر جنگ تو جیت سکتا ہے، لیکن ایک ایسی قوم بنانے کے لیے کیا چاہیے جو صدیوں تک قائم رہے؟ قاسم خان کی کہانی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ اصل قیادت صرف طاقت کا نام نہیں، بلکہ دانشمندی، اتحاد اور ایک ایسے ویژن کا نام ہے جو آنے والی نسلوں تک قائم رہتا ہے۔